السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے۔ اسلام وہی دین ہے جس کی دعوت و تعلیم ہر پیغمبر نے اپنے اپنے دور میں دی، اور اب اس کی کامل ترین شکل وہ ہے جسے آخری نبی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے لا کر پیش کی، جس میں توحید و رسالت اور آخرت پہ اس طرح ایمان و یقین رکھنا ہے جیسا کہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اب محض یہ عقیدہ رکھ لینا کہ اللہ ایک ہے اور کچھ اچھے عمل کر لینا، یہ اسلام نہیں، اور نہ ہی اس سے نجات آخرت ہی ملے گی۔ اسلام اور دین یہ ہے کہ اللہ کو ایک مانا جائے اور صرف اسی ایک معبود کی عبادت کی جائے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام انبیاء پر ایمان لایا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہی اسلام کا خاتمہ تسلیم کر لیا جائے۔ ایمانیت کے ساتھ ساتھ وہ عقائد اور اعمال بھی اختیار کیے جائیں جو قرآن و حدیث میں بیان کیے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو یہودی یا نصرانی مجھ پر ایمان لائے بغیر فوت ہو گیا وہ جہنمی ہے، اور مزید فرمایا، میں تمام انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اور اہل کتاب نے اپنے پاس حق آ جانے کے بعد آپس کی شرکسی اور حسد کی بنا پر ہی اختلاف کیا۔ ان کے اس باہمی اختلاف سے مراد وہ اختلاف ہیں جو ایک ہی دین کے ماننے والوں نے آپس میں برپا کر رکھے تھے، مثلاً یہودیوں کے باہمی اختلاف اور ان کی فرقہ بندیاں، اور اسی طرح عیسائیوں کے باہمی اختلاف اور ان کی فرقہ بندیاں، اور پھر وہ اختلاف بھی مراد ہیں جو اہل کتاب کے درمیان آپس میں تھا، جس کی بنا پر یہود نصرانیوں کو اور نصرانی یہودیوں کو کہا کرتے تھے کہ تم کسی چیز پر نہیں ہو۔ اور پھر نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبوت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف بھی اسی زمن میں آتا ہے۔ علاوہ ازیں یہ سارے اختلاف دلائل کی بنیاد پر نہیں تھے، محض حسد، بغض اور اناد کی وجہ سے تھے، یعنی وہ لوگ حق کو جاننے کے باوجود بھی اپنے خیالی اور دنیاوی مفاد کے چکر میں غلط بات پر جمے رہتے تھے اور اسی کو دین بابر کراتے تھے تاکہ ان کی ناک بھی اونچی رہے اور ان کا عوامی حق ارادت بھی قائم رہے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اور جو بھی اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا جلد حساب لینے والا ہے۔ آج ہم مسلمان اپنے آپ کو دیکھیں کہ کہیں ہم بھی اس غلط لائن پر تو نہیں جا رہے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا دین اسلام ہے، ہم ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، ہمارا اللہ ایک ہے، ہمارا رسول ایک ہے، ہماری کتاب ایک ہے، تو پھر ہمارے بیچ یہ فرقے بندیاں کیوں لوگوں نے اپنے اپنے فرقے بنائے رکھے ہوئے ہیں؟ کیوں لوگ فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں کہ اہل حدیث کے بریلوی کے دیوبندی کے شیعہ کے سنی؟ اسلام تو ہمیں کہتا ہے اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے تھام لو اور پھوٹ نہ ڈالو۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہل حدیث تھے، بریلوی تھے، دیوبندی تھے، شیعہ تھے، سنی تھے، کون تھے؟ مسلمان تھے نا؟ تو ہم کون ہیں؟ مسلمان۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے۔ سورۃ الحج کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دین اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کو قائم رکھو، اور اسی اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر بلائیں اور اپنے آپ کو فرقوں میں نہ بانٹیں، ایک ہو کر رہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے تھام لو اور پھوٹ نہ ڈالو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام دین حق پر چلنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔